لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے، چہرے پہ خشونت، چہرے پہ رعونت، چہرے پہ سرکشی کے آثار، تکبر اور غرور کے آثار یہ کسی بھی انسان کو زیبا نہیں دیتے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، اور اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک متکبر ہے۔ الکبریاء ردائی، کہا کبریائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس کائنات میں ہونے والا پہلا جرم تکبر ہے۔ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ سور اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا، تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں، حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا المتکبر، میں متکبر ہوں، یہ میری شان، انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے، تکبر اسی کو زیبا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ سعر سے نکلا ہے، اور یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح بندوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے، تو جب وہ بیماری اس کو لگ جائے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، تو اشارہ کیا کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس پہ خشونت، اس کے اوپر غصہ، اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ وحشت اچھی نہیں لگتی، اس چہرے کے اوپر تبسم اور مسکراہٹ اچھا لگتا ہے۔ یہ چہرہ ہنستا ہوا گلاب جیسا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، اپنے لہجوں کو خوبصورت بناؤ، آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملو، اور لوگوں کے ساتھ تمہارے رویوں کی خوبصورتی تمہارے چہروں سے دکھائی دے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ بعض کا بندہ کسی کے سامنے بچھ ہی جاتا ہے، عجز، عاجزی، انکساری یہ انسانی وصف ہونے چاہیے، لیکن کسی کے لیے اس طرح انسان بس جھکتا ہی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی باقی نہ رہے اور وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے لائق نہیں ہے۔ تو رخسار کو ٹیڑھا کرنے کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ آپ عجز اختیار کریں، لیکن اس عجز کا یہ مفہوم نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے۔ حکام کے سامنے، شہنشاہوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے کچھ لوگوں کے رویے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کی غلامانہ ذہنیت ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے اور ان کے انداز ملاقات سے ٹپکتی ہے۔ تو جب آپ کسی سے عجز کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر تجاوز ایسا نہ ہو کہ آپ کا رخسار ٹیڑھا ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ حد سے نیچے گر جائیں اور اپنی خودی کو بھی بیچ ڈالیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں، تکبر میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں اور احساس کمتری میں، اور ایسا عجز جو آپ کی خودداری کو بہا کے لے جائے اس میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں۔ وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔
پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے. اس لیے بچوں کو اس سے منع کر دینا چاہیے کہ وہ چیخ کر نہ بولیں, چلا کر نہ بولیں, درمیانی آواز سے گفتگو کریں. تو کہا اپنی آواز کو پست رکھو. اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہ بنے. آج کل تو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ بات کرنا, سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کو سننا, یہ شریعت کے آداب ہیں. جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہو, اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے, وہ اپنے احساسات سے یہ بات بتائے. اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے. آواز کو معتدل رکھو, خوبصورت رکھو. تو جس طرح بولنے کے آداب ہے اس طرح سننے کے بھی آداب ہے. ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا, یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا سن لے. برداشت کر لے اس کے بعد وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنے ہی سن سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر, لیکن پیریڈ کا دورانیہ یہ نہیں ہوتا وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہیں. انسان کی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے, اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا. اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا؟ قرآن بتاتا ہے, کیا بتاتا ہے؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز کو پست رکھو. باقی اس کے الگ احکام ہیں کہ اذان دے رہے ہیں, آپ کسی کو پکار کر رہے ہیں, جنگ میں رجز ہے یا کوئی اور بات ہے. ابھی لائٹ چلی جاتی ہے اور دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے لامحالہ طور پہ اونچا بولنا پڑے گا. میری آواز اونچی ہے تو میں کوشش کروں گا آخری شخص تک آواز پہنچے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب یہ آواز ایسے ہی سب تک پہنچ رہی ہے. تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی بات کو اچھی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی. ایسا نہیں ہے. بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی, بات دلیل سے اترتی ہے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں, پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے. تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے, بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے گی. سہج پکے سو میٹھا ہو. اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے, اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے, اور اپنی آواز کو پست بھی رکھیے. لوگوں کے کانوں پر آپ کی آواز بوجھ نہ ہو.